اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ درمیانی راستہ نکالوں، لیکن فوجی جرنیل جو ہیں وہ میری بات نہیں مانتے تھے۔ تو اس زمانے میں پھر بھٹو صاحب نے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ بات چیت کی، اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنا دیا۔ بگٹی صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصہ گورنر نہیں بنے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو پھر انہوں نے خان آف کلات کو گورنر بنا دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اگر نیب کے ساتھ بات نہیں بن سکی تو بگٹی صاحب کو کبھی گورنر بنا دیا، کبھی خان آف کلات کو گورنر بنا دیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھیں کہ مارشل لا لگ گیا، جنرل ضیاء الحق آ گئے، اور پھر یہ جو بلوچ رہنما ہیں یہ ایگزائل میں چلے گئے، مینگل صاحب بھی ایگزائل میں چلے گئے، خیر بخش مری صاحب بھی ایگزائل میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے، اور وہ فیز شروع ہوتا ہے جی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جب بگٹی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی ٹینشن ہو گئی۔ اور مجھے یاد ہے وہ میں نے ہی پرویز مشرف کا انٹرویو کیا تھا جس میں اس نے دھمکی دی بلوچوں کو کہ یہ 70s نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو کہاں سے کیا چیز لگی ہے، یہ انہوں نے دھمکی دی۔ تو بگٹی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین صاحب کے ذریعے مذاکرات کیے گئے، مذاکرات کے نام پہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ تھوڑا نیچے آ جائیں، بالکل ویسے ہی جس طرح نواب نروز خان صاحب کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ آپ پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں، ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بگٹی صاحب جو ہیں وہ جو ان کے پاس جاتے تھے نا لوگ بات چیت، ان کو نروز خان کی مثال دیتے تھے کہ اس کے ساتھ بھی ٹکا خان نے دھوکہ کیا تھا، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، پھر بگٹی صاحب کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو گیا اور وہ اس میں شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر سی پیک شروع ہو گیا 2013 میں، اور جیسے ہی سی پیک شروع ہوا تو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے، اور یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے وہ لوگ ملوث ہیں جو چاہتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے گوادر جو ہے وہ چین کے حوالے کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے پھر جو یہ خطہ ہے اس میں جو چین کے جو دشمن ہیں وہ کوشش کریں گے کہ گوادر سے کوئی سڑک ایسی نہ نکلے جو کہ گوادر کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر دے، کوئی ریلوے لائن ایسی نہ نکلے جو بلوچستان کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر دے۔ تو اس میں انڈیا بھی ملوث ہے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ملوث ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کو ایسے لوگ مل جائیں کہ جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائیں؟ آپ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے؟ اب جب جس طریقے سے آپ نے بگٹی صاحب کو مارا یا جس طریقے سے آپ نے بگٹی صاحب کو ٹریٹمنٹ کیا، تو ابھی بھی جو اس زمانے کے جو ارباب اختیار ہیں وہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا تھا۔ اچھا، ابھی مجھے یہ ریسنٹلی اتفاق ہوا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے دن پہلے کہ اسلام آباد کا آئی جی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا جی کہ ہم نے تو عورتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، میں بھی کھڑا ہوں اور بھی لوگ کھڑے ہیں، ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے ان کو عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ بلوچستان کے مسئلے پہ جھوٹ بولنا جو ہے نا، یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حب الوطنی ہے، یہ پیٹریوٹزم ہے، اس لیے ٹکا کے جھوٹ بولو اور کورٹ کے اندر بھی جھوٹ بول دو۔ تو یہ ایک جو یہ میں نے مثال دیکھی، آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر میں نے کہا یقیناً پھر بگٹی صاحب کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا ہو گیا ہوگا، اور وہ جو پھر بھٹو صاحب کے دور میں ہوا وہ بھی جھوٹ بولا گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کو آپ بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہ تو بہت سے لوگ افغانستان بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ معاملہ بڑا پرانا ہے، اور اس وقت جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے نا اس کے سربراہ ہیں سردار اختر مینگل صاحب، ان کے والد تھے سردار عطا اللہ مینگل صاحب جو چیف منسٹر تھے بلوچستان کے 70s میں، زیادہ سے زیادہ 1-1.25 سال کے لیے وہ چیف منسٹر بنے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت ختم ہو گئی 1977 میں، وہ جیل میں چلے گئے، تو انہوں نے جیل میں 2-3 کتابیں لکھی۔ ایک تو ہے نا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر،
ایک اور کتاب ہے، یہ ہے ریومر اینڈ ریئلٹی، اس کا اردو ترجمہ ہے افواہ اور حقیقت۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ دراصل مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے کیا۔ یہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پیپلز پارٹی والے ڈس آن نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب جو ہے، اس کو بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن نے دوبارہ چھاپا ہے 2021 میں۔ یہ میرے پاس اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ یہ بشیر ریاض صاحب جو ہے نا، انہوں نے اس کو چھپوایا ہے، اور اس کا پریفیس الطاف احمد قریشی صاحب نے لکھا ہوا ہے، جو پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے رہنما ہیں۔ اس کتاب میں بھٹو صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مجھے احمد رضا قصوری کے باپ کے قتل میں انوالو کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ مجھے عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد اللہ مینگل کے قتل میں بھی انوالو کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا جو خاندان تھا اس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اور بھٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ 6 فروری 1976 کو جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اسد اللہ مینگل کے اغوا کے وقت جنرل ضیاء الحق چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر ہو چکا تھا، جبکہ ٹکا خان محض نام کا آرمی چیف تھا۔ اور ایک دن بلخ شیر مزاری کے گھر سے ان کو کراچی میں اغوا کر لیا گیا، اسد اللہ مینگل صاحب کو، اور اغوا کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ٹھٹھا کے قریب کہیں دفن کر دی گئی۔ اور جب بھٹو صاحب کو سندھ کے چیف منسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی نے بتایا کہ اس طرح کراچی سے عطا اللہ مینگل کا بیٹا اغوا ہو گیا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے ٹکا خان کو پوچھا بھی بتاؤ اسد اللہ مینگل کدھر ہے؟ یہ بھٹو صاحب نے ٹکا خان صاحب کو کوٹ کیا ہے۔ جنرل ٹکا نے کہا کہ بلوچستان میں موجود فوجی کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسد اللہ مینگل اور اس کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی، جن کی بنیاد پہ جھالاوان اور شاید ساراوان میں ہونے والی شرانگیزی کو یقینی طور پہ ختم کیا جا سکے گا۔ فوج کا خیال تھا اس مقصد کے لیے دونوں کو گرفتار کرنا بڑا ضروری ہے، لہٰذا بلخ شیر مزاری کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر گرفتاری کے بعد وہ بقول ٹکا خان صاحب کے کراس فائر ہوا اور اس میں وہ مارے گئے۔ تو مارے گئے ہیں تو آپ ان کی ڈیڈ باڈی تو دے دینا، نہیں ڈیڈ باڈی نہیں دی، اور ٹھٹھا کے قریب جا کے اس کو کہیں دفن کر دیا۔ اور آگے چل کے بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے متعلقہ سینئر فوجی افسران نے کہا کہ حکومت اسد اللہ مینگل اور اس کے دوست کے بارے میں مکمل بے خبری اور لا علمی کا اعلان کرے اور کہہ دے ہو سکتا ہے وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں۔ اور جنرل ٹکا خان نے بتایا کہ اس واقعہ میں جنرل ضیاء الحق، جنرل ارباب جہاں-زیب اور جنرل اکبر ملوث ہیں۔ بلوچستان کا ایک سابق چیف منسٹر، اس کے بیٹے کو آپ نے کراچی سے دن دہاڑے اغوا کر کے مار دیا، لاش غائب کر دی، اور پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ افغانستان بھاگ گیا۔ تو یہ میں نے یہ جو آپ کو واقعہ بتایا ہے اس کتاب کا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ تم کہہ دو افغانستان بھاگ گئے ہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں جھوٹ بول دو۔ تو یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور آج تک اسد اللہ مینگل کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آج تک نہیں ملی۔ اور دیکھیں عطا اللہ مینگل صاحب جو ہے ان کا کتنا صبر تھا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کبھی اس ایشو کی بنیاد پہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا۔ خیر بخش مری صاحب نے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن عطا اللہ مینگل صاحب نے نہیں کی۔ اور ابھی بھی ان کی جو پارٹی ہے BNP، وہ وفاق کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے نا، صرف یہ بلوچستان کے مسائل صرف ایک مسنگ پرسن نہیں ہے۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جو بلوچستان ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ کی جو مٹھی ہے نا، اس میں ریت کی طرح ہے۔ جب آپ کی مٹھی میں ریت ہوتی ہے تو اس کے ذرات آپ کے ہاتھ سے خود بخود پھسلتے جاتے ہیں۔ تو بلوچستان بھی جو ہے وہ آپ کی مٹھی میں ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔